اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں۔ گفتگو کیا کرواتے ہیں؟ سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اور قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات نہیں کرواتے اپنے معزز علماء سے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات جمع کرتے ہیں، یکجا رکھتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سوالات کے، ان مسائل کے حل کیا ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمارا دین مکمل ہے۔ انفس و آفاق کا ہر مسئلہ ایسا کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس موجود، کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ ہمارا دین اس کا جواب دینے سے قاصر ہو، بس اہل علم کی خدمت میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم بڑے ممنون ہوتے ہیں اپنے معزز علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں۔ خواتین و حضرات، لاتعداد کتابوں کے مصنف، تفہیم المسائل، کئی جلدوں میں آپ کی کتاب آ چکی ہے جس میں فتاویٰ ہیں، جو ہم آج جیسے ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں، سوالات، ان کے جوابات، مفتی صاحب نے انہی تمام مسائل کو کئی جلدوں میں مرتب کر کے پبلک کر دیا ہے تاکہ ہم سب اس سے استفادہ کریں۔ قرآن کریم کی کئی جو صورتیں ہیں ان کی تفاسیر بھی مفتی صاحب کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ خواتین و حضرات، ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہوئے مفتی صاحب کو پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ملک اور آیات 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس درخت سے کیا مراد ہے؟ محمد حماد صاحب لیا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق مصب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو جب جنت میں داخل فرمایا تو فرمایا کہ کلوا منہا رغدا حیث شئتما، یہ وسیع و عریض جنت ہے، جہاں آپ لوگ چاہو کھاؤ پیو۔ ایک ریسٹرکشن، ایک پابندی البتہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ہمارے ہاں علم نحو میں بتایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے نا پراپر ناؤن، تو پراپر ناؤن یا معرفہ یا علم کی کئی صورتیں ہیں۔ جیسے آپ موجود نہیں اور میں آپ کا نام لوں اور کوئی بات کروں، یا میں موجود نہیں آپ میرا نام لیں اور میرے حوالے سے کوئی بات کریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اعرف المعارف، یعنی جس سے کسی شخص یا چیز کا قطعی طور پر تعین ہو جاتا ہے، وہ اس میں اشارہ ہے، کیونکہ وہ سامنے ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس معینہ درخت کے پاس نہ جانا۔ مفسرین کرام نے یہی بیان کیا کہ ایک خاص درخت کے پاس جانے سے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو منع فرمایا۔ اس درخت کا نام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ہدایت کے لیے اس نام کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ مقصدیت تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو جیسا کہ وہ ہے ماننا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے کر دیے کہ جی ہادی شجرہ سے مراد جو ہے وہ توالد و تناسل کا سلسلہ ہے۔ اب شجرہ میں یہ معنی کہیں کسی اعتبار سے نہیں آ سکتے۔ علامہ اقبال نے اس کو مشاجرت کے معنی میں لیا، اور کہ یہی شجر ہے جو نکلواتا ہے جنت سے آدم کو، کہ فرقہ آرائی اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور الجھنا۔ لیکن مفسرین کرام نے، جمہور مفسرین کرام نے ایک معین درخت مراد لیا ہے جس کے پاس، یہ ایک مبالغہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تم اس درخت کو نہ کھاؤ، اور ایک یہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ تاکہ کھانے کی نوبت بھی نہ آئے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح، اور بینہما مشبہات، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں کہ ان کی حلت اور حرمت کی جہتیں غور و خوض کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ فمن اتقى المشبہات، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین اور آبرو کو محفوظ کر لے گا۔ اور فرمایا کہ ومن وقع، جو ان میں مبتلا ہو جائے گا، تو فرمایا کہ جو اس کے قریب جائے گا تو خطرہ ہے کہ اس میں مبتلا ہو جائے۔ فرمایا کہ جیسے کوئی چرواہا کسی ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد اپنے مویشی چلاتا ہے، تو مویشی اس کھیت میں جا سکتے ہیں،
وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، اور ہر بادشاہ کی کچھ ممنوع حدود ہوتی ہیں، وَحِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ کی ممنوع حدود جو ہیں اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، سنو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اس میں بگاڑ آ جائے تو پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ لہذا قرآن مجید نے یہاں مبالغے کا انداز اختیار کیا کہ اس کے قریب ہی نہ جاؤ، یہ گویا تھا کہ اس کے کھانے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک۔ تو جمہور مفسرین کے نزدیک ایک معین درخت ہے جس کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے منع کیا تھا، مگر شیطان کے پھسلانے اور بہکانے سے وہ اس کے قریب چلے گئے۔ اور قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، او خالدین، کہ آپ دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ فرشتے بن جاؤ گے، یہ دائمی زندگی مل جائے گی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتا رہا کہ میں جو آپ کو راغب کر رہا ہوں اس درخت کی طرف، تو یہ آپ کی ہمدردی میں ہے، میں آپ کا ویل وشر ہوں، آپ کا بہی خواہ ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شیطان کے چیلے ہیں وہ بھی ہمدرد کے روپ میں آتے ہیں، خیر خواہ کے روپ میں آتے ہیں، ویل وشر کے روپ میں آتے ہیں، اور انسان کو اپنے راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ممنوعات سے، محرمات سے، مکروہات سے مومن کو بچ کر رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے یہاں پر بھی تفصیل یہ واقعہ بھی بیان فرما دیا کافی حد تک، صرف ایک سوال سیکھنے کے لیے آپ سے، قرآن کریم کی آیت بھی آپ نے یہاں پر تلاوت فرمائی۔ اب وہ شیطان قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم بس یہ اس درخت کا پھل کھا لو اور پھر کیا ہوگا کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے اور خلود اور ہمیشگی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو فرشتہ بننا آدم کے نزدیک کیا کوئی بہت بڑا یعنی ایوارڈ، یعنی وہ فرشتہ جو آدم کو سجدہ کر رہا ہے اور اللہ کروا رہا ہے؟ فرشتے آدم علیہ السلام تو نبی تھے جی، اور انبیاء اس پر اجماع ہے کہ فرشتوں سے افضل ہیں جی، اور لیکن انسان ہے، کبھی غفلت آ جاتی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کا مسجود بنایا گیا آدم کو، جی، اور قدرت نے یہ بتایا کہ انسان کا اس کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ یہاں میں ضمناً اجازت دیں تو یہ بھی عرض کر دوں ارشاد۔ کہ آدم اور ابلیس کا فرق بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ ابلیس سے پوچھا گیا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس بات نے روکا تھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اور تم نے سجدہ نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اے اللہ اس کو لاجک نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، دلیل نہیں مانتی، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میرا جوہر تخلیق آدم سے بہتر ہے، تو افضل ہو کر مفضول کے سامنے میں کیسے سجدہ کر لیتا؟ اس کو عقل نہیں مانتی، منطق کا سہارا لیا۔ اسے یہ سمجھ میں نہ آیا کہ افضلیت نہ نار میں ہے نہ خاک میں ہے، افضلیت تو نگاہ رب ذوالجلال میں ہے، جی، فرما برداری میں ہے۔ وہ چاہے تو مٹی سے بنائے ہوئے آدم کو مسجود ملائک بنا دیں۔
اس کے برعکس آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ یہ خطا کیسے ہو گئی، یہ لغزش کیسے ہو گئی، تو آدم علیہ السلام نے کوئی جسٹیفائی نہیں کیا، کسی دلیل کا سہارا نہیں لیا، عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، اب اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات بھی کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھائے آدم کو، اور ابن آدم فَتَلَقَّى مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اپنے رب سے ان کو کلمات القاء ہوئے اور توبہ کی۔ تو بنی آدم کو چاہیے کہ غلطی ہو جائے تو تسلیم کیا کرے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرے، خالق کی ہے تو اس سے معافی مانگے، مخلوق کی ہے تو اس سے معافی مانگے۔ غلطی پر اڑ جانا اور ڈٹ جانا اور جواز ڈھونڈنا، تعویل لانا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، ابلیسی طریقہ ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے نا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ابن آدم کو اس روش پہ چلنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ تعلیم فرما رہا ہے۔ بہت بڑا موضوع ہے یہ آدم اور ابلیس، لیکن بس اس کو یہیں روک دیتے ہیں کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں۔ بریگیڈیئر جاوید صاحب کا سوال ہے لاہور سے کہ مفتی صاحب کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے آسمانی وباؤں سے محفوظ رہیں گے؟ حنیق مصاب، ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ، کہ مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں، تعمیر وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی خشیت جگہ نہ پائے۔ پھر مسجد کی طرف آنے کے فضائل بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ بشر المشائین بالنور التام میں یوم القیامہ، کہ جو لوگ فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، وبشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ حضور نے فرمایا کہ جو رات کی تاریکی میں جیسے عشاء کی نماز ہے، فجر کی ہے، روشنی نہ ہو تو وہ مسجد کو جاتا ہے، تو ایسے مسجد کو جانے والوں کو بشارت سناؤ کہ قیامت کے دن ان کو کامل نور ملے گا۔ وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، وہ جس طرف جائیں گے تو ان کے آگے بھی نور ہوگا، دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ اور قرآن میں فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ حضور کے صحابہ کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ یہ علامت ہے ان کی سجدوں کی وجہ سے۔ جی ہاں۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو خوب طہارت کر کے، پاکیزگی اختیار کر کے مسجد کو جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند فرماتا ہے۔ ایسی ہی روایات میں کنز العمال میں ہے، شعب الایمان میں ہے، المعجم الاوسط امام سیوطی کی ہے کہ اذا عاہۃ انزلت من السماء، کہ جب کوئی مصیبت آسمان سے نازل ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مصیبت سے مسجد آباد کرنے والوں کو محفوظ رکھا جائے گا۔
کیا بات ہے، سبحان تو اللہ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ مسجدوں میں لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، تو ہماری مسجدیں کھلیں، لوگ آئے، اللہ کو پکارتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے ملک میں یہ وبا اس طرح نہیں پھیلی جیسے مغربی ممالک میں یا ان ممالک میں جہاں سب کچھ بند کر دیا گیا، سارے مذاہب کے عبادت خانے بند کر دیے گئے۔ ٹھیک، تو مسجد میں آنا یہ خیر کا باعث ہے، یہ برکت کا باعث ہے، انسان اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مصیبتوں کو ٹال دے۔ سبحان صرفت عن عمار المساجد، کہ وہ آفت مسجدیں آباد کرنے والوں سے پھیر دی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے سچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد رضا صاحب ہیں مظفر آباد، کیا گھر میں شوقیہ طور پر کتا پالنا جائز ہے؟ اگر کتا پالنے کا جواز ہے تو جواز کی صورتیں کیا ہیں؟ نیز کیا کاٹنے والے کتے کو مارنا جائز ہے؟ یہ 2-3 سوالات ان کے آ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شوقیہ طور پر گھر میں کتا پالنا جائز نہیں ہے، ٹھیک، اور حدیث میں بھی ہے کہ جس گھر میں کتا وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ ہاں، بعض صورتوں میں کتا پالنے کی اجازت دی ہے، چوکیداری کے لیے، ٹھیک، نگرانی کے لیے، مویشیوں کی نگرانی کے لیے، جیسے بکریوں کے ریوڑوں کے ساتھ جی ہاں، کتے چل رہے ہوتے ہیں، اس کی اجازت بھی دی گئی ہے، اور شکار کے لیے بھی کتا پالنے کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک، اس کو کلب الصید کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ مکلبین تعلمونہن من الجوارح، کہ وہ کتے جن کو آپ ٹرینڈ کرتے ہو، تربیت دیتے ہو، کیونکہ ہر کتے کا شکار پکڑا ہوا حلال نہیں ہے، اس کے لیے شرائط ہیں، تو اس کے لیے استثناء دیا گیا ہے۔ اور جو کلب عقور اسے کہتے ہیں، کاٹنے والا کتا، اس کو مارنے کی اجازت دی ہے، بلکہ جو بھی موذی جانور ہیں، ٹھیک، اگر ان سے نقصان کا خدشہ ہو تو ان کو مارنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگلا سوال ہے، بڑا اچھا سوال، یہ ہے ڈاکٹر تنویر احمد کراچی یونیورسٹی سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، انسان کے وجود میں تعقل یعنی انٹیلیکٹ لکھا ہے آگے کہ انٹیلیکٹ اور وزڈم کا مرکز دماغ ہے یا دل؟ قرآن کریم میں اس حوالے سے جا بجا دل کا ذکر آتا ہے، ذرا واضح فرما دیجئے۔ جی ہاں، یہ انٹلیکچوئلزم دانش کو کہتے ہیں، انٹلیکشن بھی کہتے ہیں، جی ہاں، وزڈم بھی جی، کہتے ہیں، یعنی حکمت۔ جی ہاں، یعنی اصل میں تعقل کے معنی ہے کہ اشیاء کی حقیقت کا ادراک لینا، سبحان اللہ، اشیاء کی حقیقت پر مطلع ہو جانا، یہ تعقل کہلاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ تعقل کا مرکز دل ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَآذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَأَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ شروع میں فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہ ہو، یا لوگوں کے پرائیویٹ افیئرز ہیں، ان کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ۔ تو ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، کان ہیں جن سے وہ
سنتے نہیں، آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ یہاں جو سمجھنا ہے وہ سمجھنا جو قبول ہدایت کے لیے ہو۔ سننے سے مراد سماع قبول ہے کہ حق بات کو سن کر اسے قبول کریں۔ دیکھنے سے مراد نگاہ عبرت سے ہے۔ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہاں پر فؤاد کا لفظ آیا، اور فؤاد دل کے لیے آتا ہے، افئدہ اس کی جمع ہے۔ جی۔ اسی طرح فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن میں تدبر، تفکر، غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور فرمایا کہ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ یہ جو قرآن مجید میں ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کی فہمائش کے لیے ہیں، اور ان کو پوری کاملیت کے ساتھ وہی سمجھ پاتے ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ ٹھیک۔ لہذا اس کی روشنی میں علماء نے بحث کی ہے کہ تعقل کا یا چیزوں کے حقائق کے ادراک کا مرکز دل ہے یا دماغ ہے۔ سائنسی اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ دماغ ہے، لیکن ابھی 2-3 سال پہلے کینیڈین ڈاکٹرز کی ایک تحقیق آئی تھی کہ دل میں بھی ایک درجے کا تعقل موجود ہے۔ ہمارے امام اعظم اور امام مالک کے نزدیک تعقل کا مرکز دماغ ہے۔ امام شافعی نے کہا دل ہے۔ تاج العروس کے مصنف ہیں امام زبیدی، انہوں نے کہا کہ تعقل کا مرکز تو دماغ ہے لیکن اس کا نور دل میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا بھی تعقل سے تعلق موجود ہے، اور قرآن چونکہ عرف کے مطابق بات کرتا ہے، اور عرف کے مطابق ہم محبت یا نفرت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ میرا دل اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا، میرا دل اسے قبول نہیں کرتا، میرے دل میں فلاں کے لیے بڑی نفرت ہے، تو عرف میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے 2 معنی ہیں کہ یا تو فؤاد یا قلب کا قرآن مجید میں جو آیا یہ عرف کے مطابق ہے، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ قلب میں ایسا نور ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دماغ سے سمجھتا ہے، اور دماغ فنکشنل ہوتا ہے، اس سے کام کرتا ہے۔ اور اس لیے ہمارے فقہاء نے کہا کہ اگر کسی کے سر پہ ایسی چوٹ لگ جائے کہ اس کی دماغی صلاحیت پوری کی پوری ختم ہو جائے تو اس سے پوری دیت لی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا دماغ ضرب لگا کر مفلوج کر دیا گیا تو گویا اس نے اس انسان کی افادیت کو ختم کر دیا۔ تو ہمیں قرآن کے اطلاقات پر ایمان لانا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس میں تطبیق جہاں ہو سکتی ہے تطبیق کرنی چاہیے۔ تو ہماری نظر میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ عرف پر مدار ہے جو قرآن بہت سی چیزیں بیان کرتا ہے، جیسے ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سورج تو ہر جگہ ہے، لیکن اب ہمارا جو عرف ہے اور سامنے کا منظر ہے اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کیا۔ اور اب جب کہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ دل میں بھی کسی نہ کسی درجے کا تعقل موجود ہے، ادراک کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اور جب ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، یہ
اس میں بگاڑ آ جائے تو پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے، تو دل میں اور دماغ میں ایک کنیکشن جو ہے وہ یقیناً موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، تو اس کا اگر نکالا جائے اس کا مغز آپ کی پوری گفتگو کا، تو اس کا ایک جملے میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ عقل کا جو مرکز ہے وہ دماغ کے ساتھ ساتھ دل بھی ہے۔ دل بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میرا سوال چھوٹا سا اس ذیل میں آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن کریم دل کے لیے 3 الفاظ قرآن کریم میں رکھتا ہے۔ فؤاد بھی جیسے آپ نے فرمایا، ذالک لمن کان لہ قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وغیرہ وغیرہ بہت ساری آیات ہیں۔ نفس بھی آیا، نفس بھی آیا، لیکن فؤاد آیا نا، لیکن ایک صدر بھی آیا ہے قرآن کریم میں۔ تو کیا تینوں جو الفاظ دل کے لیے آئے ہیں ہم معنی ہیں؟ جی ہاں، یہ تینوں ہم معنی ہیں۔ صدر تو اس لیے آیا کیونکہ دل سینے کے اندر ہوتا ہے، تو ایک عمومی اطلاق میں صدور کے کلمات بھی آئے ہیں، اور معین طور پر جو سینے کے اندر یہ آلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو پورے بدن میں خون سپلائی کرتا ہے اور حیات کو باقی رکھنے کا ذریعہ بھی ہے، تو جب صدر بھی بولیں گے تو جب تعلق کے رشتے سے تو دل ہی مراد ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو تینوں الفاظ ہم معنی ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، واضح ہو گئی یہ بات، یعنی ان کا مرادی معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ مرادی معنی ایک ہی ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال، بلکہ پہلا سوال، اب تک تو سوالات یہاں سے آئے تھے، اب سوالات ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، تو کیا وہ اپنی قضائے جو بھی اس کی قضائے نماز جو اس کی عمر جتنی بھی گزر گئی ہے تو وہ اس کو ادا کرنا اس پہ واجب ہے؟ یہ میرا سوال تھا، اس کا برائے مہربانی مجھے جواب دیجیے گا شرعی پوائنٹ کے حوالے سے، جزاک اللہ خیراً۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مرض وفات میں مبتلا تھے، اور دیوار کی طرف ان کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں منہ کر کے کیے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو آپ کو بہت بشارتیں دی ہیں، تو آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی متاع ہے وہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند تھے معاذ اللہ، اور اگر اس دور میں میرا بس چلتا تو معاذ اللہ میں آپ کو شہید کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اندر انقلاب برپا کیا اور میرے اندر اللہ نے ایمان کو ڈالا، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابسط یدک لأبایک، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں بیعت کروں۔ کیونکہ بیعت کا طریقہ یہ تھا پیمان وفا باندھنے کا کہ صحابی اپنا ہاتھ بڑھاتے اور حضور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تو یہ پیمان قائم ہو جاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، فمد یدہ فقبضت یدی، جب حضور نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ بھئی تم نے خود کہا تھا کہ ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں بیعت کروں اور تم نے ہاتھ کھینچ لیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ اشترطو، میں بیعت سے پہلے شرط لگانا چاہتا ہوں. تو عام طور پر تو جو دولت دینے والا ہے، جو کوئی اعزاز دینے والا ہے وہ شرط لگاتا ہے، اور یہاں لینے والا شرط لگا رہا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا انہیں بڑا گراں گزرتا ہے، اور تمہاری ایمان اور ہدایت کے وہ بڑے حریص ہیں، بڑے متمنی ہیں، اور مومنوں پر تو خاص طور پر مہربان ہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ ماذا تشترطو، کیا شرط لگاتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ان یغفر لی، جو ماضی کی جو میں نے زندگی گزاری ہے اس میں جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ بخش دیے جائیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اما تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام ماضی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت ماضی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اگر حج مقبول و مبرور ہو تو وہ بھی تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن ان کے حکام الگ ہیں. تو یہ حضور نے بتا دیا کہ اگر آج کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کی لوح قلب آئینے کی طرح صاف ہے، شفاف ہے، اس کے سارے داغ، سارے دھبے دھل چکے ہیں. کلمہ ایمان کی برکت سے ماضی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اب ایمان قبول کر کے جو اس نے اپنے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے تو آنے والی زندگی کے بارے میں سوال بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماضی دھل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک اور نعمت، اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ان افراد کے لیے کہ جو کسی اور نبی کے آج فرض کرو کسی کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، جی، اگر وہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اور اسلام اس کے دل میں گھر کر گیا ہے اور ایمان قبول کرتا ہے اور کلمہ اسلام پڑھتا ہے تو وہ اس وقت ہم سے بہتر ہے، کیونکہ ہم تو اپنے پچھلے گناہ ہیں، خطائیں ہیں، کمزوریاں ان کو لے کے چل رہے ہیں، تو وہ تو ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہے. سبحان اللہ، بالکل نئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم عورتیں گراؤنڈ میں یا کھلے آسمان تلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیجیے. عام حالات میں تو ظاہر ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن سفر میں جاتے ہیں فرض کرو تو وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو کھلے میدان میں پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ مکمل حجاب میں ہوں گی سوائے چہرے کے اور ان ہاتھوں کے اور پاؤں کے، تو مردوں سے ہٹ کر اور اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر شوقیہ نہیں ہے کہ بھئی اب جا کے ہم نے پارک میں نماز پڑھنی ہے، ضرورتاً پڑھ سکتے ہیں. اور جو عام روٹین کے حالات ہیں تو ظاہر خواتین گھروں میں ہوتی ہیں، گھروں پر پڑھتی ہیں. ایئرپورٹ میں ہم جاتے ہیں تو خواتین کے لیے الگ باپردہ انتظام ہوتا ہے. موٹر ویز پر جاتے ہیں تو مسجدیں ہیں تو خواتین کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے. تو جہاں سہولت ہو وہاں اس سے استفادہ کریں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں، ایسا کوئی اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی قباحت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ جو لوگ نئے نوٹوں کا کاروبار کرتے ہیں اور اس میں ایکسٹرا چارجز جو ہے نا وہ لیتے ہیں، یہ کاروبار صحیح ہے یا نہیں؟ پروردگار بحروں بر۔ جناب والا، یہ بہت سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایسا ہے کہ شریعت میں ایک اجارہ ہے، جی کوئی کسی سے طے کر لے کہ ٹھیک ہے جی آپ میرے لیے نئے نوٹ جا کر بینک سے یا اسٹیٹ بینک سے لے آئیں تو میں آپ کو حق الخدمت کے طور پر یہ دوں گا۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ مثلا 5,000 کے 10 بنڈل لے رہے ہیں اور ہر بنڈل سے ایک نوٹ لے رہے ہیں تو پھر یہ روپے کی مقدار پر ہے، کیونکہ اگر کسی کے لیے کوئی اسٹیٹ بینک جاتا ہے، کسی بینک جاتا ہے تو وہ لیبر یا وہ تو ایک ہی جیسی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چھوٹے نوٹ ہوں یا بڑے نوٹ ہوں، اگر کوئی اپنی خدمت کی مقدار متعین کر کے اور دوسرا فریق راضی ہو لے تو اس صورت میں یہ جائز ہے، ورنہ یہ جو پرسنٹیج اس طرح کا ہے یہ ناجائز ہے۔ یہ ناجائز ہے، یعنی اسے کاروبار نہ بنایا جائے۔ اگر کسی نے ایک بات کہہ دی کہ تم جا رہے ہو نئے نوٹ لیتے آنا، تو اسے حق الخدمت جو آپ نے کہا، میں تمہیں 100 روپے دے دوں گا، 50 دے دوں گا، رکشے ٹیکسی کا کرایہ دے دوں گا، تمہارے وقت کی ٹھیک قیمت ہے، دے دوں گا۔ لیکن اسے کاروبار نہیں بنایا جا سکتا، یہ کاروبار حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو لڑکیاں نقلی ناخن یا پلکیں لگاتی ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ مجھے اس کا جواب دے دیں، اور یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں یہ بھی بتا دیں۔ پروردگار بحروں بر۔ نقلی ناخن اور پلکیں، گزارش یہ ہے کہ اللہ نے جیسا بنایا ہے، خالق نے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ اکبر، وہ ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورت گری فرماتا ہے جس طرح کہ وہ چاہتا ہے۔ ٹھیک، سو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بندہ قبول کر لے تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ ٹھیک، ہاں اگر فرض کرو بھئی کسی کے چہرے میں کٹ ہے، کوئی زخمی ہو گیا ہے، تو پہلے تو نہیں تھا، اس دور میں پلاسٹک سرجری لوگ کراتے ہیں تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ناخن کا تو کوئی جواز ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک، اور مجھے نہیں معلوم کہ بھئی اس سے کیا خوبی پیدا ہوتی ہے، کیا حسن پیدا ہوتا ہے، کیا کمال ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک، لہذا زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو ناخن چھوڑنے ہیں تو اس کی انتہائی مدت 40 دن ہے۔ یہاں تک ہمارے فقہاء نے بیان کیا کہ جو حدیث میں ہے کہ جب ذوالحجہ کا سورج چاند طلوع ہو جائے وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کے ایام تک اپنے ناخن نہ کاٹے، بال نہ ترشوائے، لیکن اگر اس دوران پیچھے سے اس کے ناخن بڑے چلے آ رہے تھے اور 40 دن ہو گئے ہیں تو پھر ناخن کاٹ دے۔ کیوں کہ ناخن چھوڑنا 10 دن کے لیے مستحب ہے اور اس حکم کی تعمیل آپ کے لیے واجب ہے۔ لہذا ناخن بڑھانا تو بالکل درست نہیں ہے، نہ کوئی اس میں ایسا پہلو ہے کہ یہ صحت کے لیے مفید ہے، نہ پنجوں سے آپ نے کوئی شکار کرنا ہے۔ دوسرا، پلکیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، بہت اچھی ہیں اور اسی پر قناعت کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے پہن لی ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے بال ہیں تو وہ حرام چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آنکھ کی
ہر حصے میں وضو کرتے وقت پانی پہنچنا چاہیے. ٹھیک. اگر پانی آنکھ کی پلکوں میں پورا اور نہیں پہنچتا تو پھر وضو صحیح نہیں ہوگا. اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے چپکاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اللہ بہتر. یعنی اگر وضو کرنے کے بعد چپکا لیں, یہ اگر وضو کرنے کے بعد چپکا لیں, نہیں, بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو قائم رکھیں. لیکن اگر کوئی اس میں حرام چیز نہیں ہے, اور کیونکہ ہمارے فقہاء نے خواتین کو کہا کہ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو اچھی صورت میں رکھیں تو اچھی ہے, شمع محفل بننے کے لیے قطعاً اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سلسلے میں ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ بعض خواتین جو مصنوعی بال ہوتے ہیں یعنی جوڑے کی شکل میں وہ لگا لیتی ہیں, تو کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بنیادی بات آپ نے بیان فرما دی کہ اگر شوہر کی خوشنودی عزیز ہے تو پھر خود کو بنا سنوار کے رکھا جائے. اگر وہ تو کس کو خوش کرنے کے لیے بنا رہی ہیں اپنے آپ کو آپ؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے بال کسی بیماری کی وجہ سے جھڑ جائیں, وہ تو مجبوری ہے. جیسے کینسر میں کیمو تھراپی کرتے ہیں, بال جھڑ جاتے ہیں, تو اس طرح کی حالات میں اگر کوئی ہو تو ٹھیک ہے. نارمل حالات میں جتنے اللہ نے بال بنائے ہیں ٹھیک ہے, اس پر قناعت کریں, اس پہ قناعت کریں, بلکہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا رکھا ہوا ہے. کیا بات. مفتی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں. ہمارے عہد کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. پیر, منگل, بدھ اور جمعرات, ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں معزز علماء سے, اور ان آیات کے معنی مفاہیم سمجھتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو عہد سے جوڑتے ہیں کہ لمحہ موجود میں قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت فرما رہی ہیں. وقت مکمل ہوا آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے باز رہو. نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے باز رہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.